نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، میرے محترم بھائیوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کا عنوان ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا کیا شرک ہے؟ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور و ایاک نستعین یہ دوسرا حصہ ہے، ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ساری زندگی ہم عبادت صرف تیری ہی کریں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی بندگی کریں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، اس عبادت کے اندر تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، عنوان بہت لمبا ہے کہ بھئی شرک کیا ہے، تو یہ علیحدہ عنوان اور علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو میں مختصر سا بتاتا ہوں کہ اللہ کی جو عبادت ہے اس میں دوسرے کو شریک کرنا، جیسا کہ عقیدتاً ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ پر حاضر ہے، ہر جگہ پر ناظر ہے، یعنی ہر جگہ پر دیکھنے والا ہے۔ حاضر سے مراد سارا علم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، بغیر اسباب کے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ دیکھتا ہے تو میں بھی دیکھتا ہوں، سوال ہے نا؟ تو اگر ہم کہیں کہ بھئی اللہ دیکھتا ہے ہمیں، ہمارے سارے، اب کیمرہ بھی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی ریکارڈ ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے نا مولوی صاحب دیکھتا ہے، پیر صاحب بھی دیکھتا ہے، مفتی صاحب بھی دیکھتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا دیکھنا اور مخلوق کا دیکھنا، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو مخلوق دیکھتی ہے وہ اسباب کے ساتھ، کیونکہ اسباب اللہ نے دیا ہے، اور اللہ رب العالمین دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، یعنی کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے بعد جتنی بھی مخلوق ہے وہ اسباب کی محتاج ہے، بس اتنا سا تعارف۔ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے بغیر اسباب کے، اپنے علم کے ساتھ، اور مخلوق میں وہ علم نہیں ہے، مخلوق جو دیکھتی ہے وہ اسباب کے ساتھ، وہ اسباب کی محتاج ہے، اللہ کے بعد جو کوئی بھی ہے۔ اور بغیر اسباب کے اگر اللہ دکھانا چاہے تو اپنے نبی کو وہ معجزہ ہے، اور وہ معجزہ ہمیشہ نہیں ہے، معجزہ عجز سے نکلتا ہے، اس کا نبی محتاج ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا محتاج ہے اس معجزے کا، تو اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ الصمد۔ تو ناظرین کرام، یہ لمبا عنوان ہے، ہمارا عنوان ہے کیا؟ مدد مانگنا غیر اللہ سے۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ دوسرا وعدہ ہے کہ اللہ ہم مدد صرف تجھی سے مانگیں گے۔ تو یہ بھی مسئلہ اسی طرح کا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یار مدد مانگنا شرک ہے، کوئی کہتے ہیں شرک نہیں ہے۔ ادھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا اپنی قوم میں جو ہے نا اعلان کیا تھا، من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے دین کے بارے میں؟ تو من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریون نے کہا ہم تیری مدد کریں گے اللہ کے دین میں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اب دیکھیں، یہ ایک آدمی جو ہے نا آیت دکھاتا ہے کہ بھئی یار دیکھیں اللہ کے نبی نے اپنے مقتدیوں سے، اپنے جو ہے نا امتیوں سے مدد مانگی تھی، من انصاری اللہ، تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے اپنے جو ہے نا بزرگوں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طرح اور ہستیوں سے؟ تو یہ آیت پیش کرتے ہیں، اسی طرح اور بھی۔ لیکن اس سے مراد دیکھیں، مسئلہ وہی ہے جو پیچھے میں نے بتایا تھا، اسباب اور غیر اسباب۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو من انصاری الی اللہ اپنی قوم سے کہا، وہ اسباب کے ساتھ تھا کہ میرے ساتھ آؤ، دین میں مدد کرو میری، تو ان کا جو آنا ہے وہ اسباب کے ساتھ تھا۔ کیا نبی محتاج تھا؟ اس کو اتنی ضرورت تھی کہ اللہ کے سوا وہ لوگوں سے مدد مانگا تھا؟ تو اس سے مراد کیا ہے ناظرین؟ اس سے مراد ہے کہ اسباب کے ساتھ تو مخلوق سے مدد لی جاتی ہے۔ اگر آپ ایک کنویں میں گر رہے ہیں،
سامنے ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، آپ گر رہے ہیں نیچے، تو اس کو آپ آواز لگا سکتے ہیں کہ آ جاؤ مجھے نکال دو کنویں سے، ٹھیک ہے، تو وہ آئے گا تمہیں نکالے گا، ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسباب کے ساتھ آپ کو نکالے گا، لیکن آپ کنویں میں گرے ہوئے، سامنے نظر کوئی بھی نہیں آتا، آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، تو یہاں آواز لگانی ہے مدد کی کس کو؟ اللہ کو۔ یہاں اسباب نہیں ہے، تو بغیر اسباب سے مدد لینا وہ صرف اللہ کا حق ہے، کوئی چیز وہاں نظر نہیں آ رہی، تو وہاں مدد ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ تو بغیر اسباب کے مدد مانگنا اللہ سے، اور اگر اسباب کے ساتھ کسی سے مدد لے لیں تو ٹھیک ہے، وہ گناہ بھی نہیں ہے، وہ آ سکتا ہے، آپ کی مدد کر سکتا ہے، وہ سامنے کھڑا ہے، کسی سے پانی مانگیں، کسی سے کوئی چیز مانگیں، کبھی پریشانی میں ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ آدمی آپ کو دے سکتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اسے لے لیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی سامنے موجود بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ آوازیں اسے لگا رہے ہیں، تو یہ حق تو اللہ کا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الوہیت کی جو تعریف ہے، الوہیت کی جو صفات ہے، وہ للہ ہے، صرف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو مدد مانگنا بغیر اسباب کے وہ صرف اللہ کا حق ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا بغیر اسباب کے تو وہ شرک ہے۔ ہاں، اسباب کے ساتھ مخلوق سے مدد مانگ سکتے ہیں، اپنے استاد کو کہہ سکتے ہیں میرے لیے دعا کریں، استاد دعا کرے گا زبان کے ساتھ، ٹھیک ہے، پیر کو کہیں میرے لیے دعا کریں، اپنے مرشد کو، استاد کو، عالم کو، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر سامنے نہیں ہے تو پھر کیسے آواز لگائیں گے؟ تو ہر جگہ پر علم رکھنے والی ذات کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے، تو مانگنا بھی اسی سے ہے۔ تو یہ ہوا مدد کا مسئلہ، مدد غیر اسباب کے ساتھ کسی سے نہ مانگیں، صرف اللہ سے مانگیں، اسباب کے ساتھ مخلوق سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیکھنے کی مکمل اکمل علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔